ये जो सियासी लोग होते हैं ये तवज्जो रखते हैं। तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग अकीदतमंद हो गए हैं, हजारों का मजमा जुमे में जाता है, बड़ा रश है। उसने एक तवाइफ को तैयार किया का जाके ना तो माज़अल्लाह इस तरह की अदाकारी करो कि इल्जाम लग जाए। अब बाज बंदे अदाकारी इस तरह की करते हैं कि सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो मिनट लगाते इल्जाम लगा देते। हजरत जुमा पढ़ा के नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियां इधर इधर, मुरीदों का रश था। सामने अचानक वो बीबी आ गई। दिल्ली सारा जानता था कि ये औरत क्या है, क्या किरदार रखती है। सामने आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शेख ने गर्द नजर झुका के कहा वालेकुम सलाम। तो उसने इस तरह गुफ्तगू शुरू की जैसी बड़ी जानने वाली नहीं। बाज लोग बड़े चालाक होते हैं। पुराने जमाने में हमने सुना था कि फलाना शीशे में उतार लेता है, अब तो बाज बंदे छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। बड़े तेज हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी। उसने भी बड़ी तबीयत पूछी, सेहत कैसी है? वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है? अब वो जो एक सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो जो कच्चे पक्के थे वो परेशान हो गए कि वाकई कभी पूछा तो नहीं पीर साहब से रात को कहाँ होते हैं। तो फटाफट कहने लगी वो रात आप आए थे तो आप खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकानदार के पास गई, उसने लिए ही नहीं, मुझे तो कोई सौदा चाहिए था, ये पे खोटे सिक्के। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते। हर जगह उलझना नहीं चाहिए। ज्यादा सफाइयां देने वाले को भी लोग कमजोर समझने लग जाते हैं। हर वक्त थोड़ी सफाई देंगे। हजरत शेख ने उसकी बात सुनी और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ना तो अपनी जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू नकली दे जा, असली ले जा, और मेरा पुत्र दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला ही मिलेगा। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आप मोहब्बत करेंगे, सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहजा कैसे बदले? हमारे पास कुछ है ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा हो। कहां से लाए वो नफरत, वो बाजारी जुबान कहां से लाएं? वो कहां से लाएं गुफ्तगू, जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता? कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है। हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं। वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीबी सख्ते में आई, कांपने लगी। फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई। चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा। अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है? मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी दिल्ली वालों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएगी। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम बादशाह थे, घर में सोए हुए थे। तबीयत में रोज ख्याल आता था कि अल्लाह अल्लाह होनी चाहिए यार, ये दुनिया तो थोड़ी चंद रोजा है। वही लफ्ज जो हम सारे नहीं कहते, दुनिया चंद रोजा है। तो फिर बंदा पूछे कितने दिन रह गए आपके पास? कहता बड़ी उम्र पड़ी है अभी सही होने के लिए। हालांकि दुनिया ये रोज कहता है, और तैयारी क्या है? कहता है बड़ा टाइम पड़ा, पता नहीं कितना टाइम रह गया भाई, कौन सा स्टाम्प पेपर मिल गया। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते मैं भी रोज झगड़ा करता था अपने आप के साथ, पता मुझे था सारा। रोज
तस्बीह ले लेता, थोड़ा सा वक्त निकाल लेता, 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी चला गया, कभी ना गया, कभी कर लिया, कभी रहने दिया। तड़प अंदर बड़ी थी, लेकिन कोई रूटीन नहीं थी। आदतें भी सारी वही थी, खाना मर्जी का, सोना मर्जी का, पहनना मर्जी का, आना जाना अपनी तबीयत का, कोई पाबंदी नहीं। एक दिन मैं अपने ख्वाबगाह में, बादशाहों के जो महल होते थे ना, उनके अंदर जो ख्वाबगाह होती थी वो इतनी अजीब होती थी कि दूर दूर तक किसी आदमी को पैदल चलने की भी इजाजत नहीं होती कि बादशाह की नींद खराब ना हो, पैदल भी कोई नहीं चल सकता। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते, मैं अपनी ख्वाबगाह में बेड पे लेटा हुआ था, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ये सीमेंट के छत तो अब आए ना, पहले सारे छत वही होते थे जिन पे बाले पड़े होते थे। तो कहते हैं किसी के चलने की आवाज आई, तो मैंने जोर से आवाज देके कहा, मैंने कहा कौन है छत? ताकत ही नहीं किसी की छत पे कोई आए। मैं लेटा था और सोच रहा था अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। कौन है छत पे? कहते ऊपर से एक शख्स बोला, कहने लगा, इब्राहिम मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट तलाश कर रहा हूं, ऊंट गुम हो गया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, ऊंट का छत पे क्या काम? छत पे ऊंट का क्या काम? तो कहते हैं वो बंदा ऊपर से बोला, कहने लगा, इब्राहिम मैं नहीं बेवकूफ, बेवकूफ तो तू है। अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तर पे खुदा भी कोई नहीं मिलता। ये तू जहां तू तलाश कर रहा है ना कि इधर ही आ जाएगा तो बात बन जाएगी, यहाँ भी कोई नहीं मिलता। उठ, कोई पाबंदी कर, कोई अल्लाह अल्लाह कर। तू भी नरम नरम बिस्तर पे तलाश कर रहा है, तोड़ इस बुत को, बाहर निकल, पता तुझे सारा है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते, मैं बाहर निकला, जो अपने वजीरों में से मुझे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला लगा उसके स्पुर्द मैंने हुकूमत की और मैंने टाट का लिबास पहना और जंगल में चला गया। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। फरमाते जिंदगी बिता दी, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। क्या फरमाते, अगर मेरे मुंह से निकल जाता था ना, अल्लाह दिन बड़ा गर्म हो गया है, तो आप फरमाते उसी वक्त अल्लाह बारिश अता फरमा देता। फिर ये हालात हो। आप एक दिन बैठे थे सुई धागा लेके दरिया किनारे, कुर्ता थोड़ा फट गया तो उसको सी रहे थे। पुराने जमाने का जो वजीर था वो घोड़े से करीब से गुजरा तो कुर्ता सीते देखा हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम सी रहे थे तो वजीर आया, देखा और देख के कहने लगा, हुजूर देखे ना बाप कितने परेशान है, कुर्ता सी के देने वाला भी कोई नहीं। कितनी अच्छी बादशाही थी, आप इशारा करते थे हजारों कुर्ते आ जाते। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने उसकी तरफ देखा तो जवाब कोई न दिया। दरिया किनारे बैठे थे तो वो सुई हाथ में थी, वो दरिया में डाल दी और कहने लगे, और दरिया की मछलियों जरा मेरी सुई तो वापस करो। दरिया की मछलियों सुई तो दो। हर मछली अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेके आ गई, एक एक सोने की सुई लेके आ गई, सोने की सुई लेके आई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे, और जाने दो, ये सोने को तो मैं लात मार के आया हूँ, मुझे मेरे वाली सुई दो, वो जो जंगालूत थी। तो एक मछली वो सुई लेके आई, आपने पकड़ी और फिर देखा वजीर की तरफ, कहने लगे, वो बादशाही अच्छी थी या ये बादशाही अच्छी? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो, मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी, आप बड़े मेहरबान है, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले, मैं इंशाल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया। बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाजा ने लिखा है, जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना, तो दरिया के किनारे दफन किया गया। जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था। खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार क्योंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ शादाब हो गया।
ایک سائڈ سر سبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے, کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے, ہمارے بھی ہیں, ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے, ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا, ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں, لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو, حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو, ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں, پانی سارا ادھر سے گزرے گا, آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے, آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین, روح علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا, تو جو ہے نا بات پر سائنسدان بیگ تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان, وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیگ تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی. یہ تو نے کیا دعا مانگ لی؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے, لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی, سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا, دروازے پہ دستک دی, اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا, اتنی سخت بات, کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں, دور سے ملنے آئے ہوں. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے, کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ میرے دین میں تو گھروندا تھا, بہت بڑا زاویہ, بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا, تو یہاں کیا ماحول ہے, بالکل ہی بدلا ہوا, جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے, اللہ اللہ ہو رہی ہوگی, تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے, اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے, اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی, لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا, شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی, میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں, فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا, توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی, میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے, بستر کی بڑی صاف ہے, وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے, میرا خیال کرتی ہے, زبان کی تلخ ہے, کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں, میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا, بیچاری رسوا ہو جائے گی, آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا, یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. ساسان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ خوبصورت ہستی ہے کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟
حضرت یہ زازان نام کا ایک گبیا ہے، وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا۔ ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ میں نے لگا صحیح بتاؤ، انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ، میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جات۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں۔ کہتے حضرت بشر عافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کی آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دے، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کی، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار ہے، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے، لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، چھوٹا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گھڑے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما میران دے نہ فزیران دے دیوے بالدینی صدا فقیران۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہوں،
جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے. تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے, تم بھی سارے پیار کرو. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو تمام ملتا ہے. زمین والے بھی پیار کرتے ہیں, آسمان والے بھی, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے, کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی.